بہت قدیم زمانے میں انسان نے بولنے سے آگے بڑھ کر دیواروں پر نشان بنانا شروع کیا تاکہ یادیں باقی رہ سکیں۔ یہ تصویریں صرف آرٹ نہیں تھیں، یہ ایک پیغام تھیں کہ شکاری کہاں گئے، کیا دیکھا اور کیسے جیتے۔ وقت کے ساتھ انسان نے چیزیں گننے کے لیے سیدھی لکیریں اور نشان بنائے۔ یہ پہلی بار تھا جب حساب تحریر میں آیا۔ یہ علامتیں چیزوں کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنی، کس کے پاس کتنی خوراک ہے اور کون سی جگہ محفوظ ہے۔ نشان آہستہ آہستہ قبیلوں کے درمیان پیغام بن گئے، بغیر الفاظ کے بھی بات پہنچنے لگی۔ یہ پروٹو رپنگ تھا، تحریر کا پہلا قدم۔ یہیں سے انسان نے تاریخ محفوظ کرنا سیکھا اور اصل لکھائی کا سفر شروع ہوا۔ انسان نے اپنی زندگی اور ماحول کی پہلی تصویری نمائندگی بنانا شروع کی۔ یہ تصویریں شکار کی کہانیاں سناتی تھیں، کہاں شکار ہوا اور کون سا جانور پکڑا گیا۔ تصویری تحریر قبیلے کی روزمرہ سرگرمیوں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ پہلی بار چیزوں کی گنتی کو تصویروں کے ذریعے یاد رکھا گیا۔ تصویری تحریر مذہبی عقائد اور روحانی کہانیوں کو بھی بیان کرتی تھی۔ Visual signs gradually became messages among the tribe. Communication began even without words. یہ تصویری تحریر انسانی یادداشت اور تاریخ کا پہلا مضبوط ریکارڈ تھی، جس سے بات کی لکھائی کی بنیاد بنی۔ میسوپوٹیمیا میں انسان نے مٹی کی تختیوں پر نشان کھودنا شروع کیے۔ یہی شکیل علامتی تحریر کی ابتدا تھی۔ یہ نشان صرف تصاویر نہیں تھے، بلکہ تجارت اور لین دین کو یاد رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ علامتیں حساب اور ریکارڈ کی زبان بن گئیں، تجارت آسان ہو گئی۔ تعلیم کا پہلا سبق شکیل علامتی تحریر سے شروع ہوا۔ لوگ سیکھنا اور لکھنا دونوں چاہتے تھے۔ یہ تحریر سماجی اصولوں اور قوانین کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنی تاکہ قبیلے میں عدل قائم رہے۔ شکیل علامتی تحریر مذہبی عقائد اور رسومات کو بھی بیان کرتی تھی۔ لوگ اسے مقدس سمجھتے تھے۔ یہ نشان صرف موجودہ وقت کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار تھے۔ شکیل علامتی تحریر نے لکھائی کا پہلا مضبوط قدم رکھا اور مستقبل کی زبانوں کی بنیاد بنی۔ مصر میں لوگ تصویری تحریر سے زیادہ معنی پیدا کرنے لگے تاکہ کہانیاں اور اہم معلومات محفوظ کی جا سکیں۔ ہر نشان صرف چیز کو نہیں، بلکہ روحانی مفہوم اور تقدس کو بھی ظاہر کرتا تھا۔ تصویری تحریر دربار کے پیغامات اور حکم کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنی۔ تجارت اور ریکارڈ رکھنے کے لیے علامات اور تصویری نشان استعمال ہو۔ تصویری تحریر مذہبی رسومات اور عقائد کو محفوظ کرتی تھی۔ لوگ اسے مقدس سمجھتے تھے۔ یہ نشان ماضی کی کہانیوں کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ تعلیم کا پہلا سلق تصویری سے معنوی تحریر کے ذریعے دیا گیا۔ لوگ لکھنا اور پڑھا سیکھنے لگے۔ یہ تحریر سماجی اصولوں اور قوانین کو محفوظ کرنے میں مددگار بنی۔ تصویری تحریر سے مانوی تحریر تک کا سفر مصر کی تہذیب میں لکھائی کی بنیاد بنا اور مستقبل کی زبانوں کی راہیں ہموار کیں۔ فینیکی لوگوں نے تصویری تحریر سے آگے بڑھ کر علامات کو آوازوں سے جوڑنا شروع کیا۔ ہر نشان اب ایک مخصوص آواز کو ظاہر کرنے لگا، جس سے تحریر زیادہ سادہ اور قابل فہم ہوئی۔ یہ نظام تجارت اور لین دین کو آسان بنانے کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ ہر لفظ اب آوازوں سے ملتا تھا۔ تعلیم میں یہ نیا نظام بہت مددگار ثابت ہوا۔ لوگ لکھنا اور پڑھنا سیکھنے لگے۔ آوازوں پر مبنی حروف نے خطاطی اور تحریری دستاویزات کو ممکن بنایا۔ اب پیغام رسانی آسان ہو گئی تھی۔ الفاظ اور آوازوں کے ذریعے بات پہنچائی جاتی تھی۔ یہ تحریر سماجی اصولوں اور معاہدوں کو محفوظ کرنے میں مددگار بنی۔
आवाजों पर मुबनी हुरूफ मजहबी रसूमात और अकायद को भी बयान करने लगे। ये हुरूफ इंसानी याददाश्त और रिकॉर्ड रखने का मजबूत जरिया बन गए। फेनिकी हुरूफ ने लिखाई को सादा, काबिल फहम और आलमी बनाने का पहला कदम रखा और मुस्तकबल की ज़बानों की बुनियाद बनी। यूनानियों ने तस्वीरी और मानवी तहरीर से आगे बढ़कर इब्तदाई हुरूफ तैयार किए ताकि बातचीत और रिकॉर्ड आसान हो जाए। तालीम के लिए ये हुरूफ मददगार साबित हुए। लोग लिखना और पढ़ना सीखने लगे। ये नया रस्मुल ख़त तिजारत और लेन देन के लिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि हर हर्फ आसानी से समझा जा सकता था। इब्तदाई खतूत को मज़ीद मुनज़्ज़म और काबिल फ़हम बनाने की कोशिशें हुईं। रूमियों ने यूनानी हरूफ से बुनियाद लेकर अपना मुनफरिद रस्मुल ख़त तैयार किया जो सरकारी और तिजारती कामों में इस्तेमाल हुआ। ये रस्मुल ख़त तालीम और किताबत में सहूलत पैदा करने लगा। अरबों ने आवाज़ों पर मबनी खतूत को बढ़ाकर इस्लामी रस्मुल ख़त की बुनियाद रखी। ये खतूत कानूनी, तुजारती और मजहबी रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल हो। तालीम के ज़रिए ये रस्मुल ख़त नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने लगे। इन खतूत ने मुख्तलिफ तहजीबों में आपस में ताल्लुक़ और राब्ते को मुमकिन बनाया। नए रस्मुल ख़त ने लिखाई को आलमी सतह पर पहुंचाया और मुस्तकबल की ज़ुबानों की बुनियाद रखी। छापा खाने ने तहरीर की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। मालूमात जल्द और आसानी से आम लोगों तक पहुंचने लगीं। अब इल्म किताबों की शक्ल में महफूज होने लगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। छापा खाना तालीम में इनकलाब ले आया। लोग ज्यादा जल्दी और बेहतर सीखने लगे। साइंसी मालूमात भी अब तहरीर के जरिए महफूज होने लगीं और तहकीक में आसानी पैदा हुई। छापा खाना सरकारी और कानूनी रिकॉर्ड के लिए भी इस्तेमाल हुआ। समाजी निज़ाम मजबूत हुआ। अब मालूमात रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचने लगीं। लोग खबरों से बाखबर हुए। छापा खाना दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में राब्ते और तिजारत के लिए अहम हुआ। वक्त के साथ छापा खाना मालूमात को महफूज और आसान बनाने का जरिया बन गया और इल्म नस्ल दर नस्ल पहुंचने लगा। खिताती और छापा खाना ने लिखाई को तेज़ और काबिल फहम बनाया। तहरीर अब ज़्यादा आसानी से महफूज होने लगी। तहरीर ने इल्म और मालूमात को लोगों तक पहुंचाया और लोग एक दूसरे से मुअस्सर राब्ता करने लगे। तालीम की नई शक्लें अब लखी हुई मालूमात के जरिए आईं और इल्म तक रसाई हर किसी के लिए मुमकिन हो गई। छापा खाना से लेकर जदीद तहरीर तक का सफ़र इंसानियत के लिए इल्म और तरक्की की राहें खोलता रहा और लिखाई की तारीख को